بسم الله الرحمن الرحيم. شاء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب سے ہم لوگ 121 حدیث نمبر پڑھنے جا رہے ہیں. باب الوتر ہے اور حدیث نمبر 121 الحدیث الحادی والعشرون بعد المئہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے. بعض نسخوں میں یہ نمبر کا اختلاف ہو سکتا ہے، شاید 158 ہو، اگر پی ڈی ایف میں نمبر اگر الگ ہو تو شاید 157 یا 158 ہوگا. جی چلیں شیخ شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. باب الذكر عقب الصلاة. عقب الصلاة. عن عقب باب الذكر عقب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وعن والراذي مولى المغيرة بن شعبة رضي الله شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ يأمر الناس بذلك. وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن العقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن. یہاں تک رک جاتے ہیں. اوکے چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں آج باب الوتر پڑھنے جا رہے ہیں اور حدیث نمبر 121 ہے. بعض نسخوں میں 158 ہو سکتا ہے. حدیث تو وہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے نماز تہجد کے تعلق سے یا رات کی نماز کے تعلق سے. تو بالخصوص رات کی نماز کا لفظ اس میں وارد ہوا ہے، تو رات کی نماز سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رات میں نفل نماز کی کوئی خاص قید نہیں ہے، آدمی 2 رکعت پڑھتا جائے، اگر آخری رات کے حصے میں اٹھا ہے تو پڑھتے جائے، چاہے 2 8 رکعت ہو جائیں، 12 ہو جائیں، اس طرح بعد میں جب صبح ہونے کا اندازہ ہو تو اس صورت میں 1 رکعت وتر پڑھ لے، جو بھی پڑھا تھا وہ سب ان کے لیے یہ چیزیں وتر ہو جائیں گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث جو دوسرے روایتوں میں ہے، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، آخری نماز ہمارے فجر صادق کے طلوع ہونے سے پہلے آخری نماز وتر کی نماز ہونی چاہیے۔ اور وتر کے تعلق سے اس حدیث میں ایک رکعت کا ذکر ہے۔ اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے رات کی نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی، رات کے نفل نمازیں 2 رکعت ہی پڑھی جانی چاہیے، یہی افضل طریقہ ہے۔ اس کے بالمقابل دن میں 4 رکعت سے پڑھی جا سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضحیٰ کی 4 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، تو دن میں 4 رکعت نفل پڑھی جائے گی اور رات میں 2 ہی پڑھی جانی چاہیے۔ اور رہی بات وتر کی، تو رات کے آخری حصے میں جو نماز ہونی چاہیے وہ وتر کی نماز ہونی چاہیے، اور وتر کی نماز تاخیر سے پڑھنا یہی زیادہ افضل ہے اس آدمی کے حق میں جسے اس بات کا اتنا یقین ہو کہ وہ اٹھ جائے گا آخر یعنی فجر صادق کے طلوع ہونے سے پہلے۔ اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی فجر صادق طلوع ہو گئی وتر نہیں پڑھا تھا تو پھر وہ اذان فجر کے بعد وتر نہیں پڑھے گا، کیونکہ یہاں اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یہیں تک اس کا وقت ہے، فجر صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک ہی وتر پڑھ لینا چاہیے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ بھی مستنبط ہو رہا ہے کہ اگر آدمی وتر پڑھنا چاہے تو یا تو 1 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت شفع پڑھے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھے، سلام پھیر لے، پھر اس کے بعد وتر پڑھے، یہ زیادہ افضل ہے۔ اور اگر کوئی آدمی 1 رکعت ہی پڑھنا چاہے بغیر شفع کے، بغیر 2 رکعت کے صرف 1 رکعت ہی پڑھنا چاہے تو اس کے بھی جواز کا ثبوت ہے، کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے مرفوعاً، من شاء اوتر بواحدہ، جو چاہے وہ 1 رکعت سے وتر نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ ابھی جو حدیث ہم لوگوں کے سامنے جو گزری ہے جس سے ہم یہ مسائل اخذ کر رہے ہیں، اس میں بھی فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، 1 رکعت وتر پڑھ لے، یہ بات اس میں بھی کہی گئی ہے۔ اور یہاں ایک بات علماء اور فقہاء کے درمیان جو مختلفی رہی ہے کہ وہ وتر کی نماز واجب ہے یا وتر کی نماز سنت ہے، تو احناف کے پاس یہ واجب ہے اور بقیہ جمہور کے پاس اس کا حکم مستحب کا ہے یا سنت کا ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 122 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ شیخ ایک سوال چھوٹا سا، جی، یا امام شافعی یا مالک کسی کے پاس میں ایسا قول ہے کہ جو ہمیشہ سے وتر پڑھتے آ رہا ہے اگر اس کی کسی دن چھوڑ گئی تو وہ فجر کی اذان کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ جو پہلے میرے امام صاحب تھے وہ تقریباً وہ شوافی کی طرف مائل تھے، تو وہ کہتے تھے کہ وہ جو ہے نا اگر کسی دن جو ریگولر پڑھتے آ رہا ہے پابند ہے اس کی اگر کوئی وتر کسی دن چھوٹ جاتی ہے تو وہ فجر کے اذان کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، کہتے تھے وہ۔ ایسا کچھ قول ہے کیسے؟ وہ کیا کہتے ہیں قضا ہوگی بول کر اگر پڑھتا ہے فجر صادق کے بعد تو قضا ہوگی بول کر، اس طرح یہ المغنی لابن قدامہ جو ہے یہ انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، اور یہ احناف وغیرہ کے پاس بھی اس طرح کا قول ہے
کہ وہ لوگ اس کے قائل رہے ہیں، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اگر وطر پڑھنا ہے تو فجر سے پہلے ہی، فجر کے طلوع ہونے سے پہلے ہی پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد پڑھنے کے لیے جو علماء کا اختلاف ہے اس تعلق سے من نام عن وطرہ او نسیہ فلیصلیہ اذا اصبح او ذکر، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے۔ اس کی بنیاد پر جو علماء احناف یا دیگر لوگوں نے جو موقف اختیار کیا ہے کہ بعد میں اگر پڑھ لیں گے تو قضا ہوگی، اس کے لیے اس حدیث سے وہ دلیل لیتے ہیں جو سنن ابی داؤد میں ہے، حضرت ابو سعید خدری سے ہے کہ جو آدمی اپنے وطر کی نماز سے سو گیا یا بھول گیا فلیصلیہ اذا اصبح او ذکر، تو اس طرح یہ حدیث ثبوت بن رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو قضا کے قائل ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو بھی، جس کو بھی اگر اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے، بھول جائے یا سو جائے، تو وہ فجر صادق اور نماز صبح کے درمیان پڑھ لے، جب یعنی کہ سنت پڑھتے ہیں اس وقت پڑھنے کی بات کہتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ظاہر احادیث جو بیان کر رہی ہیں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، تو یہ بات اس سے زیادہ راجح یہ معلوم ہو رہی ہے کہ آدمی صبح کی نماز یعنی کہ فجر صادق کے طلوع ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر فوراً وطر پڑھ لے، کیونکہ اس کے بعد وطر کا وقت باقی نہیں رہے گا۔ یہ بات زیادہ اس حدیث سے واضح ہو رہی ہے، گرچہ کہ اس کی طرف بعض احناف اور دیگر لوگوں نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ قضا ہو جائے گی اگر کوئی آدمی نہیں پڑھ سکا تب۔ اور جہاں تک دوسرا مسئلہ ہے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کب کب پڑھی ہے، تو یہ حدیث نمبر 122 سے مسئلہ مزید واضح ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اول اللیل و اوسطہ و آخرہ فانتہا وطرہ الی السحر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وطر کے تعلق سے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول لیل میں بھی پڑھ لی ہے، کبھی اوسط میں، کبھی آخر میں، تو اس طرح وطر ساری رات پڑھی جا سکتی ہے کسی بھی وقت تک۔ اور یہاں تک یہ بھی بیان کیا فانتہا وطرہ الی السحر، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی ایسا بھی ہوا کہ سحر سے بالکل قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وطر پڑھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد حدیث نمبر 123 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت پڑھتے تھے، یوتر من ذلک بخمس، اس میں سے 5 رکعت وطر ہوتی تھی، بقیہ 8 رکعت تہجد ہوتی تھی۔ لا یجلس فی شیء الا فی آخرها، یہ وطر ہی کی نماز کے طریقے کے تعلق سے بیان کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 5 رکعت نماز وطر پڑھتے تو اس میں بیچ میں تشہد نہیں کرتے، سیدھے بالکل 5ویں رکعت میں بیٹھتے تھے۔ لا یجلس فی شیء الا فی آخرها، بالکل 5ویں رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہ 13 رکعت کی صفت بیان کر رہی ہیں حضرت عائشہ کہ 8 رکعت جو پڑھتے تھے 2 رکعت کر کے، پھر جب 5 رکعت وطر پڑھتے تھے تو ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھتے تھے اور اس کو وطر کی نیت سے پڑھا کرتے تھے۔ اب اس وطر کے طریقے سے متعلق کئی روایتیں آئی ہیں اور کئی طریقے وارد ہیں کہ کیا صرف ایک ہی رکعت پڑھنا چاہیے یا 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر کر شفع کر لیں، پھر اس کے بعد 1 رکعت پڑھ کے وطر پڑھ لیں، یا پھر پوری طرح مسلسل 5 رکعت کوئی آدمی پڑھ لے صرف آخر میں سلام پھیرے۔ تو یہ سارے ہی طریقے وارد ہیں اور اس کا ثبوت موجود ہے۔ اس میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت بھی پڑھی، 5 بھی پڑھی، اور
مزید 7, 9, 11, 13 تک کی روایتیں آئی ہیں. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو روایتیں وارد ہیں، لیکن ان سب میں جو جمع کیا گیا ہے ان روایتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر نماز جو ہوا کرتی تھی وہ 11 رکعت ہوا کرتی تھی. تو اس طرح اس میں 8 رکعت اگر آپ تہجد کو مان لیتے ہیں تو باقی 3 رکعت وتر ہوگی. یہ کبھی زیادہ بھی اس میں کر لیتے تو ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 13 پڑھ لیں تو اس صورت میں 5 رکعت وتر ہوگی، 8 رکعت تہجد ہوگی. یہ اس میں تو یہ بات واضح ہے کہ وتر کے علاوہ باقی نماز نفل نماز 2 رکعت ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 5 رکعت نماز پڑھی وتر کی تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آخر میں تشہد کے لیے جلوس کیا، بیٹھے. تو یہ کچھ روایتیں جو بیان کی گئی ہیں وتر کے طریقے کے تعلق سے، اس میں افضل اسی کو بتلایا گیا ہے کہ شفع اور وتر یعنی 2 رکعت نماز پڑھے، سلام پھیر لیں، پھر اس کے بعد 1 رکعت پڑھے، یا پھر آدمی ایک ہی رکعت پڑھے، یہ بھی جائز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اکثر معمول جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں یہی بات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھ لیا کرتے تھے. اس کے بعد ابھی نماز سے سلام پھیرنے کے بعد جو اذکار ہیں ان کا ذکر یہاں پر امام مقدسی کر رہے ہیں. باب الذکر عقب الصلاۃ. اب انسان جتنی بھی عبادت کرنے کی کوشش کرے، خشوع و خضوع کو باقی رکھنے کی کوشش کرے، انسان کا ذہن اور اس کی توجہ منقسم ہوتی ہے، بڑھتی ہے، ادھر ادھر انسان بھٹکتا ہی ہے. تو پھر ایسا جو خلل نماز میں واقع ہوتا ہے اس کو اذکار کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے پورا کیا جانا چاہیے. اور کئی اس کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد اس طرح استغفار اور دیگر اذکار کو مشروع قرار دیا ہے. اب حدیث میں جو اذکار وارد ہیں نماز کے بعد اس سے متعلق یہ حدیث نمبر 124 الحدیث الرابع والعشرون بعد المئہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیر لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کے ذریعے جو بلند اپنی آواز کو بلند کرتے تو ہم لوگ سمجھ جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہو گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے، نماز سے فارغ ہو جاتے تو بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا کرتے تھے، یعنی اللہ اکبر، استغفر اللہ، اس طرح کیا کرتے تھے. یہ تکبیر کے تعلق سے واضح روایت بھی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز کے بلند کرنے سے یہ سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو چکے. یہی بات اس حدیث میں بیان کی جا رہی ہے. كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبير. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام جو ہی پھرتے تھے اللہ اکبر جو پڑھا کرتے تھے، اس سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہو گئی ہے، خاص طور پر فرض نماز. کیونکہ بعض روایتوں میں خاص طور پر حين ينصرف الناس من المکتوبہ کے الفاظ ہیں حضرت ابن عباس ہی سے. اب اس حدیث سے کیا مسائل مستنبط ہو رہے ہیں؟ اس حدیث سے سب سے پہلا مسئلہ یہ مستنبط ہو رہا ہے کہ نماز کے بعد ذکر کرنا، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا یہ مستحب ہے، کیونکہ اس کے کافی فوائد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بلند آواز سے ذکر کیا کرتے تھے، خاص طور پر تکبیر کا جہاں تک معاملہ ہے وہ. اس کے بعد جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اختتام کو ہم تکبیر سے جان لیا کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو روایت بیان کی گئی ہے حضرت ابن عباس کی، یہ حضرت ابن عباس اس طرح جانتے ہوں کہ آپ ابھی چھوٹے رہے ہوں. ویسے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بالکل چھوٹے ہی تھے اور اس وقت شاید نماز باجماعت ابھی وہ شریک نہ ہوئے ہوں.
اس وقت تک ابھی ان پر فرض بھی نہ ہوئی ہو، تو ایسی صورت میں وہ شاید نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ختم ہوتی تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر جماعت میں شریک نہ ہوں، تو اس صورت میں یہ نماز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فارغ ہو جانے کا پتہ ملتا ہے۔ یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے ہوں، افراد زیادہ ہوں، صفیں کافی ہوں، دور تک سلام پھیرنے کی آواز نہیں آ رہی تھی، تو اگر بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ دی تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی بالکل نماز مکمل ختم ہو گئی۔ اس بات کا احتمال ہے۔ تو یہاں اللہ اکبر کہنے کا یا ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ کا نماز کے بعد اس کا ثبوت ہے اس حدیث میں، حضرت ابن عباس کی حدیث میں، اور بالخصوص بلند آواز سے ذکر کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 125، اس کے اندر کچھ اذکار وارد ہیں۔ اس میں خاص طور پر جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کے غلام تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ایک خط میں لکھوایا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد، خاص طور پر فرض نمازوں کے بعد، ان کلمات کو دہرایا کرتے تھے۔ وہ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث منقول ہے۔ اس کو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے ایک خط کے ذریعے سے حضرت معاویہ کو لکھ بھیجا تھا کہ وہ اس کو پڑھیں اور اس کا اہتمام کریں۔ تو یہ جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کے جو غلام تھے، وہ بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ وہ نماز کے بعد اذکار میں اس دعا کو خاص طور پر پڑھیں۔ تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عمل بالسنہ اور سنت کو پابندی سے اپنانے کی دلیل ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو بات حضرت مغیرہ بن شعبہ سے سنے ہیں، اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو خط و کتابت کیا کرتے تھے بڑے بڑے صحابہ سے، تو اس میں یہ بات انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے پوچھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تم نے کوئی حدیث سنی ہے تو وہ مجھے بیان کرو۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے یہ حدیث لکھ بھیجی تھی، اپنے غلام کے ذریعے سے لکھوائی تھی۔ تو یہ نماز کے بعد کے اذکار کا اس کے اندر ذکر ہے۔ مزید کچھ اذکار اس میں ان احادیث میں ذکر ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ ان کو بھی پڑھ لے سکتے ہیں، شاید 2-3 منٹ ہوں گے اور میٹنگ میں۔ تو یہاں تک ہم لوگ رک جائیں گے، پھر یہاں سے ہم لوگ شیخ وتر کی دعا کا ذکر نہیں ہے نا شیخ؟ وتر میں کیا دعا بول کر؟ ٹھیک کوئی بات نہیں۔ وتر کی جو دعا ہے وہ اگر نہ پڑھی جائے تو وتر مکمل نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی تو وہ وتر میں پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ چونکہ اختصار کرنا چاہ رہے ہیں شیخ امام مقدسی، تو انہوں نے بعض اہم حدیثوں کو اس میں ذکر کیا، باقی دیگر چیزوں کو انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ بعض دیگر کتابوں میں جہاں باب الوتر ذکر ہوتا ہے وہاں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کی یہ روایت منقول ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھلائی جسے میں وتر میں پڑھا کرتا تھا، وہ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو خیر، اگر کوئی انسان دعائے قنوت نہ پڑھے تو وتر نہ ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے اس کو ذکر کرنا خاص طور پر اس کا اہتمام نہیں کیا۔ تو چلیں ہم لوگ 125 حدیث نمبر تک رک جاتے ہیں انشاءاللہ۔ الحدیث السادس والعشرون، حدیث نمبر 126، سمی مولا ابی بکر ابن عبد الرحمن، یہ یہاں سے ہم لوگ کل انشاءاللہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں حدیث نمبر 126 سے۔ جو تسبیحات ہیں ان کے تعلق سے یہ حدیث ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اس سے متعلق یہ حدیث ہے۔
وہ نماز کے اذکار کے بعد میں جو حدیث ذکر ہوئی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، تو اس کے تسلسل میں وہ 33 مرتبہ کی تسبیح اور 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اس کو پڑھنے کی حدیث وہ ذکر کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ اس کو کل پڑھ لیتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.